السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، واقع معنی اور یعلم وہ تعلیم دے گا، وہ سے مراد اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ اسے تعلیم دے گا، الکتاب کتاب کی، کتابت کی، لکھنے کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، اور وہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی اسے لکھنے کی، حکمت کی، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ ورسولاً، اور رسول بنائے گا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی کے بے شک میں، قد یقیناً، جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتم نشانی کے ساتھ۔ آیا نشانی کو کہتے ہیں، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ بآیتم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی کہ بے شک میں، اخلق کہ بے شک میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، تین مٹی کو کہتے ہیں، نیا لفظ ہے، یاد کر۔ کہیئت الطیر، کا کے معنی جیسے، حیا شکل، الطیر پرندہ، پرندے جیسی شکل۔ فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ بھی سورہ فلق میں آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا، تو یہ نیا لفظ ہے تو یاد کر لیں، نون فا خا، پھونک مارنا۔ فی ہی، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، یہ کن اور کانا یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں۔ طیرم، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ، اور میں درست کرتا ہوں، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ الاکمہ، پدیشی اندھے کو، اکمہ کہتے ہیں جو پدیشی اندھا ہو۔ والابرص، اور کوڑی کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور اوحیی میں زندہ کرتا ہوں، حیات دیتا ہوں، الموتى مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، نبا، بما، اس کی جو، تاکلون، تم کھاتے ہو، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وما، اور جو کچھ، تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو، یہ نیا لفظ ہے، آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیہ، نشانی ہے، لآیۃ لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بس دو آیتیں ہی پڑھیں گے آج، لمبی آیت ہے، آیت نمبر 49۔ تو آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 48 اور 49 ہے۔ تفسیر سے پہلے آپ با محاورہ ترجمہ سنیں آیت نمبر 49 کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے،
اور رسول بنائے گا اسے بنی اسرائیل کی طرف، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا۔ وہ آ کے کیا کہیں گے کہ بے شک میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں۔ اب نشانی کیا بتائیں گے کہ بے شک میں تمہارے لیے پرندے کی شکل مٹی سے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو درست کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کرتے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم مومن ہو۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم ان دونوں آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے آیت نمبر 48 پر۔ اور کل کے سبق میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بات ارشاد فرمائی، جب مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا دینے والا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے کیسے ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو فیصلہ کر لے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اسی تسلسل کو آگے چلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ وہ جو بیٹا ہوگا جس کو اللہ معجزے کے ذریعے پیدا کرے گا، اس کو اللہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات کہ وہ کل جو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ پنگوڑے میں بھی بات کرے گا اور بڑا ہو کر بھی بات کرے گا، یہ اس کی پہلی نشانی ہوگی۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے سبق میں آیت نمبر 48 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو لکھنا سکھائے گا۔ یہ جو الکتاب ہے، کاف تا با، اس کا معنی لکھنا ہوتا ہے، پڑھنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، چونکہ مکتب لکھنے اور پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوتی ہے۔ اور حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی لکھنا بھی سکھائے گا اور حکمت بھی دے گا، اور تورات اور انجیل دونوں کی تعلیم دے گا، دونوں کو سکھائے گا۔ تورات وہ کتاب ہے آسمانی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بنی اسرائیل تھے وہ اس میں تبدیلیاں کر چکے تھے، تو وہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حفظ کروائی، اور جو انجیل ان پر نازل ہوئی وہ بھی یاد کروائی۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جو تمہیں بیٹا دیا جائے گا وہ عام انسان نہیں ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، اور پیدا ہوتے ہی پنگوڑے میں بات کرے گا، پھر اللہ اس کو حکمت سکھائے گا، اس کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، پھر تورات جو آلریڈی کتاب موجود ہے یہودیوں کے پاس، اس کا اصل ورژن جو ہوگا وہ ان کو سکھایا جائے گا، پھر انجیل ان پہ نازل کی جائے گی اور وہ بھی ان کو یاد کروائی جائے گی، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ یہی جو یہودی بھٹک چکے تھے ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ باتیں اصل کتاب کی ہیں اور یہ باتیں تم نے ملاوٹ کر لی ہیں یا ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا، کوئی نئی لے کے نہیں آئیں گے جس میں تورات کو منسوخ کرنا ہو، تو گویا یہودیوں کو ماننا چاہیے کہ انہی کی کتاب کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، انہی کی کتاب کی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اور پھر وہ فرمائے گا کہ میں اللہ کی نشانی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں۔ اللہ نبیوں کو معجزات دیتا ہے۔ معجزے کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کو، چونکہ نبی انسان ہوتے ہیں بائی برتھ، اور انسان
کو جب اللہ اپنا نبی بناتا ہے تو اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، اس کو سپریم کرنے کے لیے، اس کو باقی لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ افضل تو بناتا ہی ہے، ثابت بھی کرتا ہے، پھر ان کو معجزے عطا کرتا ہے اس دور کے حساب سے۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت تھا، تو اللہ پاک نے ان کو وہ عصا والا جو سانپ بن جاتا تھا وہ معجزہ دیا، تو جادوگر حیران رہ گیا کہ ان کی جادو کے زور پر بنی ہوئی جو رسیاں سانپ بنی تھیں وہ ان کو کھا گیا، تو وہ زچ ہوئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمت تھی، یہ جو جسے آپ میڈیکل سائنس کہتے ہیں آج کل، یہ بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے حکماء پیدا ہو چکے تھے اور ان کی تحقیق اور ریسرچ نے انقلاب برپا کر دیا تھا، تو ان کو ہیج کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا معجزہ دیا؟ وہ تو دوائیاں دے کر مریض کو دیتے تھے، کبھی شفا ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ نے پہلا معجزہ یہ دیا کہ وہ بچپن میں بولے، دوسرا معجزہ یہ دیا کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے اور اللہ کے حکم سے وہ باقاعدہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اب کوئی سائنس قیامت تک بھی ایسا نہیں کر سکتی، تو اس دور میں تو کیا کرنا تھا۔ پھر جو کوڑی اور نابینا ہوتے تھے، نابینا بھی ایسے جو پیدائشی طور پر نابینا ہوں، جن کو بالکل نظر نہ آتا ہو، آپ ان کی آنکھوں پہ، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ اور چونکہ میڈیکل بڑی ترقی پہ تھی، میڈیکل نالج جو تھا، میڈیکل اسٹڈی جو تھی، تو اللہ نے ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ وہ مردے کو قبر پر جا کر کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھو، اور وہ اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتا۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ معجزے اللہ عطا کرتا ہے، یہ کسی کے اپنے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قوت ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ اس کا ظہور کرواتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیا کہ جو کچھ تم کھا کے آؤ میں بتا دوں گا، اور جو تم گھر میں رکھو اس کو بتا دوں گا۔ اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا اور آپ ان کو بتا دیتے تھے، تاکہ یہ لوگ مان لیں کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ نشانی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اس بات کو مان جاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو علم نطق تھا یہ بڑا عروج پر تھا، بڑے بڑے شاعر تھے، سحر زدہ نظمیں اور گفتگو کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کتاب دی آپ کو، قرآن۔ بار بار چیلنج کے باوجود وہ قرآن کی جیسی کتاب تو کیا، اس جیسی صورت تو کیا، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کے نہ لا سکے، اور خود کہہ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے چونکہ قیامت تک رہنا تھا اور قیامت تک سائنس بھی موجود ہے اور خلا اور فضائیں بھی مسخر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت تک، لوگوں نے اس دور میں ہوائی جہاز بھی بنائے، ہیلی کاپٹر بھی بنائے، راکٹ بھی بنائے، اسپیس کو مسخر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر اللہ لے گیا، معراج کروائی، اور کوئی سائنس کا آلہ وہاں تک نہیں پہنچا آج تک، نہ قیامت تک پہنچے گا، جہاں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب، جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ میرا نبی بھی باقیوں سے اعلیٰ و افضل ہے، بلکہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہے۔ زمین سے اٹھا کر سدرۃ المنتہا تک آپ کو بلند فرمایا، آپ پر وحی نازل کی، گفتگو کی، اور پوری دنیا کو، زمین کو
زمین والوں کو آپ کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ یہ اللہ نبیوں کو معجزے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔